أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی ہیں جو توبہ اور استغفار سے متعلق ہیں۔ توبہ اور استغفار، یہ 2 لفظ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ توبہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں لوٹنا اور پلٹنا، لیکن دین میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے نیکی کی طرف، معصیت سے اطاعت کی طرف، دنیا کی جھمیلوں سے آخرت کی
اس آخرت کے لیے اصلاح اور درستگی کی طرف لوٹنا اور پلٹنا، اس کو دین کے مفہوم میں توبہ کہا جاتا ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور مدد چاہنا کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو توبہ اور استغفار عام طور پر یہ دو الفاظ استعمال میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ میں اصل تو توبہ ہے، اور استغفار توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ استغفار ایک راہ ہے جو کہ اس منزل کی طرف لے جا رہی ہے جو کہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک کہ یہ تین چیزیں جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو غلطی کرے اور گناہ سرزد ہو جائے، اس پر ندامت ہو اور شرمندگی ہو اور دلی پشیمانی اور دلی شکستگی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور اس کی طرف نہ لوٹے۔ اور تیسرا یہ کہ دل میں اس بات کا عزم مصمم اور عزم کامل رکھے اور اس بات کا عہد کرے اللہ سے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں بیک وقت جمع ہو جائیں گی تب توبہ وجود میں آئے گی۔ جب توبہ کر لی سچے دل سے، پورے شرمندگی کے ساتھ میں اور اس عزم کے ساتھ میں، اللہ سے معافی مانگی کہ آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو توبہ کرنے والا شخص پاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ دوسری چیز استغفار ہے۔ استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار میں یہ جو تینوں چیزیں شرط ابھی بتلائی گئی ہیں، یہ تینوں چیزیں شرط نہیں ہیں، بلکہ استغفار انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں کوتاہی ہو جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے انسان سے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو فوراً استغفار کہے اور کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور قرآنی الفاظ میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اور حدیث مبارکہ کے الفاظ میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں استغفار اور توبہ کی دعاؤں کے الفاظ، یہ ہمارے دین میں ایک بہت بڑا شاہکار ہے، جس سے کہ امت قیامت تک اللہ کی جناب میں اس شاہکار کے ذریعے استفادہ کرتی رہے گی۔ مومن کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور تینوں شرائط کے ساتھ میں کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی برابر طلب کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ استغفار توبہ کے لیے میں نے آپ کو بتلا دی کہ توبہ کی فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ استغفار کے بھی اس طریقے سے بہت سارے فوائد ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جان ہوگا کہ بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔
وہ یقیناً بخشنے والا ہے. تم اس کے دربار میں، اس کے جناب عالی میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو. استغفار کی برکت سے بارش ہوتی ہے. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ استغفار کثرت سے پڑھنے والے کو خوشحالی نصیب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، گناہوں کی قباحت اور برائی دل میں بیٹھتی ہے، اور یہ برائی اللہ کی محبت کے دل میں آنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے. اور استغفار سے دنیاوی عذاب بھی ٹل جایا کرتا ہے. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے، لیکن اگر بندے، اس کے بندے اگر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بھی بچا لے گا. اور استغفار کی برکت سے عذاب ٹل بھی جاتا ہے اور مہلت بھی مل جاتی ہے. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور بے شمار فائدے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس توبہ اور استغفار آدمی کب تک کر سکتا ہے؟ استغفار کے لیے میں نے یہ بات بتلائی کہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن توبہ کے لیے جو شرطیں ہیں اس کا وقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو باتیں خاص طور پر کی طرف متوجہ کیا ہے علماء نے. ایک بات یہ ہے کہ آثار قیامت کے نمودار ہونے سے پہلے استغفار اگر توبہ کر لی تو اللہ کے یہاں توبہ قبول ہوگی. اور ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا. جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں غروب ہو جائے گا، پھر حسب سابق واپس مشرق سے طلوع ہوگا. اس آثار قیامت کے نمودار ہونے کے بعد میں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. یعنی جب مغرب سے سورج طلوع ہو، اس سے قبل اگر کسی نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور اس دنیا میں توبہ کے قبول ہونے کا جو آخری وقت ہے وہ انسان کا موت سے پہلے دعا کر لینا ہے. یعنی جب موت کا یقین ہو جائے کہ موت آ چکی ہے، اس سے پہلے اس کو دعا کر لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے جب تک کہ اس کے حلق سے غرغر کی آوازیں نہیں آتی. یعنی اس پر موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کی جو تاریخ ہے وہ بنی نوع انسان کے وجود سے اس کی شروعات ہو گئی تھی. بنی آدم کی تاریخ کی ابتدائی خطا اور معافی سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے جنت میں دائمی اور ملکوتی زندگی کے حصول کا فریب دے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کر لیا، تو یوں نسل انسانی میں بھول چوک سے سرزد ہونے والی یہ پہلی خطا وجود میں آئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں معافی مانگنے کے کلمات تلقین فرمائے بلکہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائی. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
انہیں چند کلمات القا فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ذکر سورہ اعراف کی آیت 23 میں اس طرح درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وہ دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں فرمایا اور رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس مقام پر شیطنت اور آدمیت کا فوری تقابل بھی موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا، انا خیر منہ، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ طرز عمل شیطنت ہے اور یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ صحیح مسلم کی جلد ششم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کر لے پہلے اس سے کہ آفتاب پچھم سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، آفتاب کے پچھم سے نکلنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جان کنی یعنی نزاع کے وقت توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اور وہی کلمات جن کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 37 میں پڑھا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہاں اس ضمن میں صرف اشارہ کیا گیا ہے، یہاں وہ کلمات بتا دیے گئے۔ اس سارے واقعے میں ایک اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ ابلیس نے یہ وسوسہ پہلے حضرت اماں حوا علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ اس سلسلے میں عام طور پر جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ پہلے اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا، اس کی کوئی شرعی نظیر نہیں ہے۔ قرآن کریم اس امکان کی نفی کرتا ہے۔ آیات زیر نظر کے مطالعے سے تو ان دونوں کا بہکاوے میں آ جانا واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قرآن کریم مسلسل تثنیے کا صیغہ یعنی ان دونوں کی طرف لوٹنے والے ضمیر کا استعمال کر رہا ہے، یعنی شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا، دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف فرما دیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین موصل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے جا کر اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد پر ہٹ دھرم رہے، لیکن آپ ہمیشہ دعوت الہی میں مصروف کار رہے۔ جب دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں بن رہے ہیں تو آپ غم و غصے سے لبریز
ان سے روٹ کر 3 دن بعد قہر الہی کا وقت دیتے ہوئے چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بد دعا، آخر بد دعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے۔ حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ آپ کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہو گیا کہ نبی کی بد دعا رائگاں نہیں جاتی ہے، خالی نہیں جاتی۔ کچھ اعصابی عذاب کی نظر آنے لگے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے۔ ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا شروع کر دیا۔ بچے اور مائیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے۔ کان میں کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر ان کا سامنا تو اللہ رب العزت سے، ارحم الراحمین سے تھا۔ ان کو عذاب سے بال بال، جس کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اپنی قوت اور اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کو عذاب سے بال بال بچا لیا۔ جو عین ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ رات کے سیاہ ٹکڑے کی طرح ان پر چھا جانے والا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد ایک کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو دریا میں چھلانگ لگانی پڑی اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں قعر دریا کی تاریکیوں میں آپ علیہ السلام تسبیح کرتے رہے اور اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور صاف ہے، اور یقیناً میں ہی غافل ہوں، ظالموں میں سے ہوں۔ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خطا کار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ آیت کریمہ بھی کہلاتی ہے، اور خاص طور پر مصیبت اور آفت اور مشکل کے وقت میں اس آیت کا پڑھا جانا بہت مجرب ہے کہ اللہ مقصد